ولایت اس کی گرد کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، لیکن نبی میں نبوت کے ساتھ ولایت بھی ہوتی ہے، ہر نبی میں نبوت کے ساتھ ولایت بھی ہوتی ہے، اور نبی کی اپنی ولایت بھی نبوت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ نقش بندی سلسلہ کے علاوہ باقی سلسلوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولایت کا پرتو زیادہ اجاگر ہے بنسبت نبوت کے پرتو کے، اسی لیے ان میں جذب و شکر زیادہ ہوتا ہے۔ اور سلسلہ نقش بندیہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا پرتو جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہے بنسبت ولایت کے، اور یہ حضرات صحابہ کو شکر پر ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے اس سلسلہ کے اکثر و بیشتر مشائخ سالک ہوتے ہیں اور اتباع سنت نبوی علیہ صلاۃ وسلام پر پوری طرح کاربند ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ کے نزدیک کوئی بھی عمل یا حال سنت کے خلاف ہو تو قابل اعتبار نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا اور 1 سال آپ کی مجلس میں رہا، اسی انتظار میں کہ کوئی کرامت دیکھوں پھر بیعت حاصل کروں۔ سال کے بعد جب اس نے اپنا بوریا بسترا باندھا جانے کے لیے تو حضرت نے فرمایا آیا کیسے تھا اور کیوں جا رہا ہے؟ عرض کی بیعت لینے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی، آج مایوس ہو کر جا رہا ہوں کسی اور کی تلاش میں۔ آپ نے فرمایا بھلے آدمی 1 سال میں مجھے کبھی خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ عرض کی جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کرامت اور کشف کچھ چیز نہیں، سب سے بڑھ کر اتباع سنت ہے۔ حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ملفوظات نظامی اور اسرار کبیری شریف میں طریقہ نقش بندیہ کی مفصل تصریح فرمائی ہے اور مشائخ نقش بندیہ کے احوال و قواعد بھی قلم بند فرمائے، نیز طریقہ عالیہ کے مطابق سنت کی پیروی کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ مجھے سوئی کے ناکے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لیا جا رہا ہے، میں نے یہ سوچ کر کہ شاید مجھے بہت ریاضت و مجاہدہ کرنا ہے چلا کشی اختیار کی اور کافی عرصہ تک اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب ملاقات ہوئی تو میں نے خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ نہیں جو آپ نے سمجھ لی ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ متبع شریعت ہوں گے اور سرے وہ حکم شرع کے خلاف آپ سے سرزد نہ ہوگا۔ آپ کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مسند کے سجادہ نشین ہوئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے بیعت و خلافت حاصل کی اور سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے پیشوا بنے اور رشد و ہدایت کے ستارے بن کر اس افق پر چمکے۔ آپ اپنے والد گرامی کی ایک زندہ مثال تھے۔ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ناز نے آپ کو ہر لحاظ سے کامل و اکمل بنا دیا تھا۔ آپ علوم ظاہری کے منبع تھے اور علوم باطنی کے شاہ سوار تھے۔ آپ نے عمر بھر توحید و رسالت اور طریقہ نقش بندیہ کا درس دیا، ناشناس لوگوں کو معرفت کے رموز و نفات سے آشنا کیا۔ آپ کی مجلس ایک بڑی خصوصیت کے حامل ہوا کرتی تھی، علماء آپ کی مجلس سے ظاہری علوم کی عقدت کشائی سے بڑے مطمئن ہوتے تھے، صوفیہ تصوف کے رازوں کی اصلیت سے واقف ہوتے تھے اور عابد عبادت کی لذت و چاشنی کا درس حاصل کرتے تھے۔ متقی تقویٰ کے معیار کو سمجھنے کے لیے زان و ادب آپ کے سامنے طے کرتے تھے۔ آپ کے حلقہ ارادت میں بڑے بڑے جید علماء نے دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ بہرحال یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ان کے بارے میں جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ بقول شاعر اگر میں خاموش ہوں تو ہی ہے سب کچھ، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا منظور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور آپ کی غلام محی صاحب اسرائیل نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مقام پیش کرتے تھے۔ تشریف فرما بہت سارا عالم حضرات نے، محمد شیخ سلیم صاحب بھی لکھ رہا تھا، مجھے ظفر صاحب بھی لکھ رہا تھا کہ آؤ اگر کوئی سوال کرنا ہو میدان کھلا ہے۔ ایک دو منٹ چاہیے، سوال نہیں پوچھ رہا، اسی کے عوض میں لے لی تھی۔ وہ تو غلط بھی ہوئی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویرے سے یہاں اس مجلس میں ہم رہے، اس کو لفظوں میں کیسے بیان کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفل کبھی کبھی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور آج میں بھی نصیب والوں میں شامل ہو گیا. مجھے فارسی کی کوئی چیز یاد آ رہی ہے. آج صبح سے فارسی کا یہاں بڑا چلن رہا. خواجہ شیرازی فرماتے ہیں، دل میں رمز دستم صاحب تیران گزارا، دردہ کی راز پیہاں خواہد شد آشکارا، کشتی شکست غانم اے باد شد برخیز، باشد کی باز بین مایار آشیارا، آسائش تو کی تھی تفسیر کی دوپہر فست، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا. ایک باد شرط نسیم صاحب نے باد صبا کی بات کی تھی. تو باد شرط وہ ہوا ہوتی ہے کہ جب کوئی کشتی ڈوب رہی ہو تو وہ ایک ایسی ہوا ہوتی ہے جو ساحل کی طرف اس کشتی کو گرتی ہے. مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے حضرت اللہ میاں صاحب سے، جو بار بار میں سے عرض کرتا رہا، وہ یہ ہے کہ جس عظیم مقصد کی کشتی جو نام ہے، جس کے لیے ملاح ہے اور ان کے آبا و اجداد جس کو آج تک چلاتے آئے، اس کشتی کو ساحل کی طرف لے جانے کی بڑی زبردست ضرورت ہے. ہم نے آج شاعری ساری سنی، وقت نہیں ہے میرے پاس. اس شاعری کے اندر بھی بہت ساری بات ہے، اور میں میاں صاحب سے جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ بات کرتا کہ ہمارے سارے رشتے جو ہیں، جیسا انہوں نے خود فرمایا، جو محمدی رشتے، وہ رشتوں کی قیمت پر ایسے رشتے جنم نہ لیں جس سے ان رشتوں کو زخم پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب ایک امتحان میں میرے خیال سے، میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کہنے جا رہا، کیونکہ میں نے عرض کی کہ صرف میاں صاحب ہی ہیں جو ان رشتوں کو ایک نیا جوڑ، ایک نئی راہ دے سکتے ہیں. اور میں اس بھائی سے چاہتا ہوں کہ رشتوں میں کہیں کہیں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے جسے دربار عالیہ بابا نبی کی طرف رجوع کرنے سے جوڑا جا سکتا ہے. مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے. شکریہ. جناب سلیم صاحب آئے نا. کوشش کروں گا میرے خیال میں آگے بیٹھ رہے ہیں. حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمت اللہ علیہ کی جڑی شخصیت تھی، ان کی شخصیت کا بارہ میں بیان کرتا میں کوئی حساب نہیں کیا جا سکے. کوئی پہلو ان کی زندگی کو جا کر اجر مکالمہ میں بیچ نہیں کیا جا سکے. یا میری ذاتی رائے. میں بچپن میں جس وقت ہوں کٹھنی کروں تو وہ حضرت میاں نظام الدین صاحب نے ملے ہوں. اس جگہ نہ پہلے بھی بابا جی صاحب اس بات کا زیادہ بات کرتا میں تبلیغ میں اس وقت کہ آپ نے ہتھیں تبلیغ دیکھتے نہیں میں بھی آتا کہ کیوں بابا جی نے تبلیغ دیا. انہوں نے اپنا ہاتھ مبارک اس طرح انگلی نہیں، میرا ہاتھ اس طرح دی، اس کی تلی کے بھی انگلی رکھ کے میری مٹھی بند کی اور فرمایا بچہ جہاں تم پڑھ جائے گا، یہ لوگ جائے گے، یہ تبلیغ ہی لیتا رہے گا ساری میں، تم پڑھ جائے گا. وہ خدا نے حاضر نظر آ کے کہا ہے کسی قسم کی آج منسٹر صاحب بھی بیٹھا ہوئے، بابا جی صاحب بھی بیٹھا ہوئے، شاید میں یہ بات میں کہہ سکوں کسی سے تیز کروں. خوشامد کے نال غلط طریقہ کے نال کائے غلط دینے کی قسموں حقائق قائم کریں. یہ لفظ تھا ہوگا بابا جی صاحب.
علم کی طرف راغب کرنے سب تو پہلے ذریعے کرو بابا علی صاحب حضرت میں علی بابا صاحب کو تو وہی ہوتا اور کرامت بیان کرنے کے بیچے نے آج تو یہ کرامت کدے کسی نے نہیں کہی ہو سے کہ بابا صاحب ہو جاگے شاید ایک جسمانی طور پر ایک میگا در روحانی طور پر مکہ شریف میں یا مدینہ منورہ میں جاگے نماز پڑھتا رہے گا سب کی بڑی کرامت ہوں یا بیان کروں گا کہ آج تک جب تک ہوں کتاب کا 10-15 صفحہ نہیں پڑھتے تو انہیں نیند نہیں آتی یہ سب کی نمبر 2 گزارش کروں گا کہ حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ رہنمات سیاسی سماجی ایک آدمی آیا ان کو آبزرویشن اپنی تھوڑی دس کے اس نے آنے گئے کہ حضرت پھر بجر معاہدے کا میں نے کام کرے لگا انہوں نے فرمایا ہے کہ تو کیا ہے اچھا بابا مجھے پکڑوا انہوں نے فرمایا تو ماں کو کہوں کہ تو پکڑوا رہا ہم نے سب بجر یہ ذات ہم سب بجر اس کے بعد تحریک آ گئی تحریک بنی ہمارے درمیان تیسری آبزرویشن میرا برات بھائی صاحب مولوی محمد الدین صاحب حضرت بابا صاحب جائیں عالم ہے فارسی کا عالم ہے لاہور یونیورسٹی کے اوپر بیٹھا اس پلیٹ فارم کو آڈر ہو بس میں بابا صاحب تشریف لے گیا سورنپور چوری حسن دے گا کچھ پلیٹ کو آڈر بیٹھو تو انہیں چٹھی لکھنے لگا تھاندار کا نام خواجہ غلام محمد تھاندار بیٹھو اس کا نام چٹھی لکھنے لگا کسی نے کیوں حضرت ہے مولوی محمد دینا بھی کچھ بیٹھ کر وہ آڈر بیٹھا وہ تو کم جیب میں پا دے اگر تھاندار میں بھی اور انہوں نے نشانے مل دیا نشان تھاندار بلائے انہوں نے کہا یہ لڑکوں جو ہے یہ میرے ناظرین ہے یہ میرے بچوں ہے یہ پیڑے میں نہیں چھوٹی ہو تو اس میں بسائے ہوئے تھے تو بسانوں نے مت ہے کر دیا اس کے خلاف آج میرے اس میں حاضر میں تھا جیل میں تھا میرے مجلس اسلامیہ مشیر صاحب حضرت چوٹی اسم صاحب جاوید صاحب بزرگوں اور دوستوں صبح ڈاکٹر فاروق صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا ہزاروں سال میں نے کہا لے کیا تو امیر القوم مرحوم میاں نظم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے میں نے یہ شعر چنا مت صحت انہیں سمجھو پھرتا ہے ذرا برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے صدیوں میں کوئی میاں نظام الدین پیدا ہوتے میں پہلے حیثیت خاص سار ایک اپنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے اپنی خاکساری سے شروع کروں کیونکہ کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج میرے دادا مرحوم حاجی حبیب اللہ لوگ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج اس دنیا کے سفر میں اس گھر کی دوا سے جناب میاں نظام الدین صاحب کی دوا سے مجھ جیسے خاکسار نااہل آج ہندوستان کی 100 کروڑ جو آبادی ہے جس 100 کروڑ آبادی کا ایک پارلیمنٹ ہاؤس ہے وہاں تک مجھے ان کی دعا سے وہاں پہنچنے کا موقع ملا ورنہ مانانم کے ماندانم یہ خاکسار جانتا ہے
یہ تو ایک پنچایت کا پنچ بننے کی کام بھی نہیں. میں تو ان کی کرامت کی اپنے ذات پر سب سے بڑی پرکھ جو ہے اس کو کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ اس دور میں بڑے اتار چڑھاوا ہے. بندہ بشر ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس بات کو نہ چھوڑوں اور آج تک اس بات کو نہیں. آج صبح سے جس شخصیت پہ یہ محفلیں ہوئی سجی, ڈاکٹر فاروق صاحب کے بعد جناب میاں بشیر صاحب کی بڑی سیر حاصل تقریر اور نصیحت آموز باتوں کے بعد جتنے مقالے یہاں پڑھے گئے, اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سچ ہے کہ بندے کو اشرف المخلوقات کا درجہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن اس بندے کو انسان بنانے کے لیے, اس آدمی کو انسان بنانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھی اترے اور اس کے ساتھ ساتھ غوث, قطب, ابدال, صوفی, سنت, بھگت, پیر, فقیر اور روحانی آلودگی کو دور کرنے کے لیے, دل کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے, بندے کا تزکیہ نفس بنانے کے لیے, نفس مطمئنہ پیدا کرنے کے لیے ایسے بزرگوں کی دنیا میں لامثال ستارے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا توازن جو ہے وہ دستور آئے قائم ہے. یہ سچ ہے کہ آدمی ہمیشہ زندگی میں نہیں رہتا. حوث کو اہل نشاط نے کہا کیا کیا, نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا, موت نہ ہو تو زندگی میں لطف ہو جائے. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی آتی ہیں دنیا میں جو انمٹ ہو جاتی ہیں. مرحوم بابا صاحب کون کہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں؟ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں. یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. اس دنیا میں بڑے بڑے شہنشاہ, جاؤ جلال رکھنے والے, بڑی بڑی طاقتیں اور سلطنتیں رکھنے والے جب مر جاتے ہیں تو ان کی جلال, ان کی طاقت, ان کی شہنشاہیت قبر میں دفن ہو جاتی ہے. لیکن روحانی شہنشاہ بابا نظام الدین, جن کی شخصیت پر صبح سے یہ محفل سجی ہے, کون کہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے؟ اور ان کا روحانی مشن کس قدر آگے بڑھایا جا رہا ہے. ان کا کلام, ان کا پروگرام, ان کا کام, ان کی زندگی کی ہر حرکت, ہر ساتھی کیسے اپنے اپنے مقالے میں پرو رہا ہے اور تاریخ کا حصہ بن رہا ہے. وہ ایسی شخصیت تھے. مجھے یاد ہے کہ جب وہ اس ریاست کے کونے کونے میں پھرتے تھے, دورہ کرتے تھے, تو جن علاقوں میں, جن بستیوں میں, جن وادیوں میں, جن گھاٹیوں میں وہ جاتے تھے, ان بستیوں سے شیطان باہر جایا کرتے تھے. شیطانیت ختم ہو جاتی تھی اور مدد سے وہ محفلیں نیکوں کی بن جاتی تھی. بعض اوقات ویرانوں میں, نالوں میں, بڑی بڑی گھاٹیوں میں کچھ غریب اور مجبور لوگوں کو جنات تنگ کیا کرتے تھے. جب ان کی پرنور شخصیت اس نالے میں جاتی تھی تو جنات بھاگ جایا کرتے تھے اور وہ ستائے ہوئے لوگ آزاد ہو جایا کرتے تھے. کیا شخصیت تھی وہ, کیا پرنور شخصیت تھی وہ,
کیا انسان تھے آہا، کیا لوگ تھے، ہائے کیا لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، زندگی بیچ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں کتنا افسوس ہے، بندگی بیچ دی زندگی کی۔ یہ شعر صرف بابا صاحب پر ہی ثابت آ سکتا ہے۔ وہ جب ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، ہمیں زندگی کا سلیقہ سنایا کرتے تھے، ہمیں علم سکھایا کرتے تھے، ہمیں اسلام کی فلسفی سے آگاہ کیا کرتے تھے، ہمیں شب و روز کو صحیح طریقے سے گزارنے کا طریقہ بتاتے تھے۔ وہ بتاتے تھے، خود اپنی زندگی اپنی مثال پر قائم کرتے تھے۔ وہ دن کو شاہ سواری رزق حلال کے لیے، اور رات کو شب بیداری اللہ کے شکر کے لیے، اور یہی طرف کیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو تھی کا حسن انسان ہے۔ مقالات نویس جتنے بھی ہیں سلیم صاحب، جتنی ان کی عقل کی وسعت ہے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن جتنی بھی تنقید کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ان کی شخصیت کو احاطہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ کچھ نکات بھی جمع ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تجھ کو کیا نسبت، تو بندہ آفاق ہے وہ صاحب آفاق۔ ہماری نسبت حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی زبان یا کسی طبقے برادری کی وجہ سے نہیں، وہ بہت عظیم شخصیت کے مالک تھے جنہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ ہم نسبت جوڑ ہی نہیں سکتے، وہ صاحب آفاق تھے اور ہم بندہ آفاق۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کی جو ہماری شخصیت ہے اس کے بارے میں کتنا بولا جائے، بہت کم، کتنا لکھا جائے، کئی مخصوص کتابیں بن بھی چکی ہیں، اور آئندہ لکھنے والے جو لکھتے رہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں لکھنے والے لکھتے رہیں گے، اور کتنی مخصوص کتابیں بنتی جائیں گی۔ لیکن ہماری ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو، تمام برادریوں کو، تمام طبقوں کو یہ فخر حاصل رہے گا کہ ہماری ریاست جموں و کشمیر میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت خالی اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی خیال نہیں۔ ہم بہت سارے آدمی قوم کی خدمت کے لیے ایک منزل کے مسافر تھے۔ جب اور ساتھی ملتے گئے اور میں نے سمجھا کہ یہ کارواں پورا ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے میرے ضمیر نے یہ کہا کہ آپ الگ ملیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بابا صاحب کے اور اس کے نانا جناب چودھری صاحب کی ہدایت کے مطابق رکھا۔ وہ ایک دن یہ بیٹھ سویا ہوا تھا، اس پر بات کر رہے تھے، مجھے بلا کے کہا تھا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، جس سفر کے ہم سارے مسافر اکٹھے ہوں اور جس منزل کو ہم پانا چاہتے ہیں اس میں ہماری لڑائی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں چور کے خلاف، میں زانی کے خلاف، میں راشی کے خلاف، اور میری زندگی آپ کے پاس کھلی کتاب ہے۔ میرے متعلق کوئی کچھ بھی کہے، میں سمجھتا ہوں یہ خود سمجھ جائیں گے۔ عالم صاحب نے اشارہ فرمایا، نہیں، میں نے آپ کو اپنی جگہ بھی کہا، اتنے لوگوں میں بھی کہہ رہا ہوں، حاشا اللہ میرا آپ سے کوئی اختلاف۔ ہم سب نے قرآن پاک کیا، حلف کیا، اٹھے اور شیڈول ٹرائب کے لیے گئے۔ میرے ساتھی رہ گئے، میں اکیلا اس جنجال میں پھنس گیا۔ تو اس وقت کے ہوم منسٹر کے بعد میں ہندوستان کے پریزیڈنٹ تھے، یعنی زید سنگھ جی،
اور اس وقت کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام کر دیا، ہو گیا کام ہونے کے بعد میرے گھر میں شیڈول ٹرائب کے نام سے کوئی چیز نہیں، نہ کوئی ملازمت کا سلسلہ ہے، نہ کسی اور بات کا سلسلہ ہے، پارٹی بیس پر کانگریس راجیو گاندھی کے بعد اس ایل ہی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی کہیں انسان کو پہچان سکتی، تو جب انسان کو پہچان ہی نہیں سکتی تھی تو اس جماعت سے وہ میں نے وہاں کے پرائم منسٹر کے سامنے میرے دوست مرزا رشید صاحب تھے، انہوں نے 1 گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے کہا نرسمہا راؤ جی آپ کی کانگریس کی ضرورت میاں صاحب کو نہیں ہے، آپ کی ضرورت اس میاں بشیر کو نہیں ہے، اگر اس کی ضرورت ہے تو ہم سارے ہندوستانیوں کو ہے، آپ کو بھی ہے، یہ موجود انہوں نے یہ تقریر کی تھی، اصل صاحب بھی نہیں تھے، اور جب میں نے ان کی تقریر کو سنا، میں نے ان کے موڈ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ میں ایک فیصلہ لیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہا جی ہاں فرمائیے، میں نے کہا میں نے آپ کی کانگریس چھوڑ جائیے، میں اٹھا، میں نے آپ کا کوٹ اتارا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کی، نرسمہا راؤ جی میرے پاس آئے، یہاں جموں مجھے پکڑ کے لایا گیا، سٹیج پر کھڑا کیا گیا، لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا، اور چھوڑنے میں جو مزہ مجھے آیا وہ کسی کو بھی نہیں آیا، اس لیے کہ آپ نے جو پیار مجھے دیا اس شکل میں نہیں دیتے، اور خدا کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ میرے بابا صاحب نے مجھے فرمایا تھا، ستمبر کے مہینے میں، نومبر میں ان کا وصال ہوا تھا، بشیر میں نے تمہیں بیعت کیا ہے، یہ سیاست ویاست چھوڑ دینا، بابا صاحب کی خانقاہ کے نیچے، بلی کے نیچے جا کر بیٹھ جانا، خدا کے فضل کا مشرق مغرب شمال جنوب میں تماشا دیکھنا، خدا کی مخلوق دیکھے گی، کہ میں نے ان کی حاضری کے لیے کہا بس ان کا عزت مآب علی جناب لمیہ صاحب، مرزا صاحب اور میرا عزیز رہی صاحب، بزرگ اور سب آج یہ اتنی بڑی محفل صبح تو اس وقت تک بیٹھی رہی، میرے خیال میں کئی فنکشن ہم کرام دیکھتا بھی رہے ہیں، لیکن اس طرح لوگ نہیں بیٹھتا، بڑا بڑا پرائم منسٹر کی فنکشن میں لوگ بیٹھتا، لیکن یہ بابا صاحب کی وہ کرامت ہے، روحانی شخصیت ہے جس کی وجہ سے تم سارا لوگ اس وقت تک، بلکہ اگر زیادہ ذکر کی وجہ سے تم کی غور چھو بابا صاحب علیہ رحمت، بابا جی صاحب کا فرزان یا من منگون فخر، اور جس وقت آپ نے خلافت دیتی بابا جی صاحب نے، تو بابا صاحب نے فرمایا کہ بیٹو اچھتندیا کہ انہوں نے فخر ہے خلیفہ ہوں گو، اور شاہ مشتق شاہ نقش بند کی نگاہ ہے، تو پھر مادو شریف کا بزرگاں کی نگاہ ہے، بابا نظام الدین کے اوپر تو کئی شریف کی نگاہ ہے، پھر جڑی وقت گل ویکتی نہ وقت نہ وجہ وہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہے مرد ملے تن درد نہ چھوڑے، اوگن تھی کن کرتا کامل لوگ محمد بخش اللہ کا نام تھا، تو بابا صاحب جڑی گل کی تھا وہ انشاءاللہ وہ ضرور تھی۔ میرا گھر دے وچ میرا والد صاحب کی ابتدائی زندگی جڑی ہے، انہوں نے اس وقت بھی وہ کدے خیال آ گیا اس گجر قوم کا بارے میں، اس وقت راجہ مہاراجہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی اس قوم نے اٹھانے واسطے کوشش کی، تو وہ سمجھی تھا کہ یہ گجر قوم جڑی ہے یہ بڑی پیچھے تعلیمات بڑی پیچھے ہے، اس وقت بالکل ہی ان فقدان تھا، تو پنجاب کو 71 نمبر مہینوں میں تھا، رجوری پہنچ میں پیر آنے لگ تھا، ایک پیر آئے، دوسرا پیر آئے، تیسرا پیر آئے، تو وہ سمجھی تھا کہ یہ بیچارہ میری قوم یہ بڑی سادہ قوم ہے، تو جڑو پیر آئے وہ جو استثار جڑی پر چنگی چیز ہے اس کے اوپر اس کی نظر ہے، میس ہے، کوروب ہے، جو بھی چیز ہے اس کے اوپر نظر ہے، تو انہوں نے ایک تحریک چلائی پیران میں، لیکن ایک وقت آگے مقصر کروں کہ میرا والد صاحب نے بھی دربار حضرت میٹنگوں وقت ہو گئے دفتر چلو، تو آپ نے فرمایا حضرات بھی چلیں، تو والد صاحب نے کہا جی سرکار تم چلیں، حالانکہ والد صاحب کا پیر خانہ بابا صاحب تھا، ان کا پیر خانہ تھا،
تو یعنی پیری اور مریدی کو جو احترام تو میرا والد صاحب نے تو لے گئے تو جو وہ ایک وقت ہو کہ پیروں کے خلاف تھا، لیکن جس کو بابا جی صاحب تو بیعت ہویا تو ساری منظور بن گیا تھا. تو بابا صاحب جڑی گل کی تھا وہ اللہ تھی. اس واسطے ان کی روحانی اور اس کے بعد بابا صاحب کی سب سے بڑی چیز جڑی ہے کہ انہوں نے روحانیت کا اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد جس وقت ریاست جموں کشمیر میں سارا برصغیر میں ایک اس وقت سامراج کے خلاف نعرہ لگو، راجا مہاراجا کے خلاف نعرہ لگو، قوموں کا حساب کتاب شروع ہوا، لیڈر لوگوں نے بڑی بڑی جماعت بنائی اور اس وقت بابا صاحب علیہ رحمت نے اس قوم کی خستحالی اور ظلم حالی کے پیش نظر انہوں نے بھی خیال آیا تو انہوں نے بھی گجر جاٹ کانفرنس کھڑی کی. آج بھی جو ہے کہ نیشنل کانفرنس اس وقت بھی موجود تھی، پہلا مسلم کانفرنس تھی، اس کے بعد نیشنل کانفرنس اس وقت بنی. تو بابا صاحب علیہ رحمت نے میرا والد چودھری دیوان علی صاحب مرحوم یا مولانا نیرودل کمر ہوتے ہی سیکٹر ہو، انہوں نے اس وقت بھی گجر جاٹ کانفرنس کھڑی کی تاکہ ایک پلیٹ فارم ملے اس کو نہ گلے آنے سے. اس وقت کئی لوگوں نے بابا صاحب علیہ مریض لوگ تھا کہ گجر ان کا بارہ میں کہ یہ میاں متفرق کو دین ہے، لیکن بابا صاحب نے اس کی قائدت نہیں کی اس گجر قوم سے اور اس قوم کے واسطے بنی وہ پلیٹ فارم اس وقت کی. اس وقت یہ گجر جاٹ کانفرنس بنی جس وقت مسلم کانفرنس تھی، چودھری غلام عباس اور شیخ صاحب کا جس وقت اختلاف ہے، نیشنل کانفرنس بنی، لیکن گجر جاٹ کانفرنس اس وقت کھڑی دی گئی جس وقت میں نے سمجھو کہ اس وقت اس کی ضرورت تھی اور اسی کی وجہ کو اس وقت راجا کا زمانہ میں 22 ستمبر کو گجر جاٹ کانفرنس کی مقابلہ کی. اور آج بھی اس قوم کی محبت سب کریں. کیوں کریں؟ اس واسطے کہ ہر لحاظ سے نہ پیچھے تھے، تعلیم کا میدان میں پیچھے تھے، تعلیم میں جڑی قوم نہیں ہوتی تو اس قوم نے قوم نہیں کی جاتی. جب تک برابری نہیں آسے کیا چیز چلے گی. جس وقت برابری آ جائے گی اس وقت کی کوئی کچھ سے جو پونے دے کون نہیں ہے. اس واسطے جدوجہد کی ضرورت ہے. سویرے ڈاکٹر صاحب نے کیوں لیڈر لوگ کہیں بڑی وہ دیکھ لی کہ کیڑی گل کہنی ہے مزاج کے مطابق خوش کر دیں، لیکن جس وقت عمل کو وقت آ رہا ہے بڑا مشکل ہے. لیکن ہمیں کوئی مایوسی نہیں. آج ہر کوئی آپ کو نفع نقصان نہ دیکھے. آج ایک میرا والد صاحب کہیں کہ ہمیں یہ حسرت رہتی جس کو ہم پہنچ جاتا کہ اس اسکول میں بچہ دیکھا تھا تو لوگوں کم کہا تھا کہ گجر بھی کدھر پہنچے گا. یہ حسرت رہتی. آج اللہ کو فضل و کرم ہے اس قوم میں کہ جن بابا صاحب کی نگاہ رہی پھر ان کو سلسلہ کی نگاہ رہی وہ بھی ہمیں فخر ہے اور آج ان کی نگاہ ان بابا صاحب کی. اس وقت میرا اور کسی قوم کی ترقی واسطے قوم کی قیادت ضروری ہے. اگر کسی قوم میں قیادت نہیں ہے تو وہ قوم کافی سیاسی طور پر یتیم ہے. لیکن انشاءاللہ عزیز ہمیں جو فخر ہے کہ ہمیں ایک ہستی جو موجود ہے ان کی سرکردیمہ آج توڑی یہ تفرقہ چلیں اور چلیں گے تو انہوں نے فیس کیوں جائے. ہم نے تو کسی کا نام تاثر نہیں کی. ہم نے کسی کا کسی آپ کی گل کہ انہیں یہ برات نہیں ملے لیکن میرا خلاف ہے اس کو انتار نہیں کیوں جا سکتا. ہم نہیں کسی کا نام کرتا تو ہم بات کر رہی ہی نہیں کہ ہم کوئی اس طرح کوئی کر لیا وہ گل بھی نہیں. اس واسطے کہ ہم نے بہت بڑی قیادت موجود ہے. ہماری کسی جگہ بھی اگر طاقت کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے تو کمی نہیں ہے. اس واسطے حکومتوں کا مسئلہ، جمہوریت کا مسئلہ، آج برابر کا حقوق کا مسئلہ ہے. اس اگر ٹکراؤ ہے وہ تو اور ٹکراؤ میں پھر کریں اڑ کے گئے. اس واسطے میری گزارش یہ ہے کہ ایک وقت پھر آگے ہمارا واسطے اس قوم واسطے کے سارا ہوتی دو گے بھی صاحب کی قیادت میں اپنا جو مسئلہ مسائل گل جانا ہے تو ان الفاظ کے نال محمد صاحب سے اتنی گزارش کروں گا کہ یہ طالب صاحب کا گلہ شکوہ جناب نے بالکل صاف کہہ تو انہوں نے کوئی گلت ہو تو ہم نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ بھائی کوئی گلو نہیں. اس واسطے میری یہ گزارش ہے کہ ہم یہ ساری گل بھول گئے ان کی قیادت کے بھی چلنا ہے. اور شیڈیول ٹائپ یہ ہوگی شیڈیول ٹائپ ایکسپلیٹیشن اگر شیڈیول ٹائپ دے تو کہڑا طوفان آئے ہو لیکن ایکسپلیٹیشن سے انہیں پہاڑیاں نے بھی یہ گل کہوں گا کہ انہوں نے آنا پیڑ میں چاہیے تو پتہ نہیں کیا گل ہے. وجہ کیا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. اجے بھی ٹائم ہے اور ایک یہی شخصیت ہے جنہوں نے کٹ کر سکے یا وہ شاید کرتا تو نہیں ہو سکتا نقصان ہے.
ایک ہی شخصیت ہے یہ کہ ساری ریاست جموں کشمیر میں سارا ہم لوگوں نے اکٹھا کر سکے اور کوئی نہیں. اس واسطے ہوں جناب مقصد اگے جانے کی ضرورت نہیں. جی کوئی بندے بھی ہیں جڑے اکٹھا کر سکتے. ہاں بالکل. تو رائس صاحب نا یہ ہمارا نوجوان ہے انہوں نے بڑھو اور پہلو جو جلوات کو دن انہوں نے رکھے سیمینار حضرت صاحب وترفعنا عندك درجات وتظهرنا بأسمائك الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چلو جناب میرا کیمرہ میرا بھی جانو سارا سارا ہی چلے تھے اٹھے نماز پڑھنی راستہ چھوڑ دو بس آ جاؤ. نماز پڑھو اس کا بھی ہاں جی ہے. کیا لگ رہا ٹھیک ہے. سب ٹھیک ٹھاک جاؤ.
कासिम जी